محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. اچھا پیارے بھائیوں چلتے ہیں جی. آج کا جو ہمارے ہم نے جس لیے اصل میں اسٹریم کی ہے وہ تھا جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے ہیں 7-8 اعتراضات اپنی اسٹریم میں, اور پھر وہ جو بڑھ کے ماری ہیں کہ جی اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. تو اگرچہ جیسا کہ ہم نے کو بتایا ہے کہ رضی بھائی نے اس کا جواب الحمدللہ دے دیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم اردو میں, انہوں نے چونکہ انگلش میں دیے ہیں, ہم اردو میں مختصراً آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اچھا اب انہوں نے بعض سلائیڈیں وہاں پہ دکھائیں, بعض حوالہ یہ دیکھیں, یہ بھی جو سلائیڈیں دکھائی ہیں اس میں انہوں نے وہ جو چٹ نہیں ہوتی, چٹ کمپیوٹر پہ لگا کے چلو پبلک کو دکھا دیا, اللہ خیر اللہ سبحان اللہ. اچھا پوری بات نہیں بتائی. ایک مسئلہ یہ انہوں نے اب یہ سلائیڈ پہلے دکھائی اور ان کا مقصد یہ تھا اصل میں سلائیڈ دکھلانے کا کہ جی حضرت مرزا صاحب نے خود یہ لکھا ہے, مثلا یہ لکھا ہے, ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. ٹھیک ہے. دوسرا والا جی جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. تیسرا والا دکھایا وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. اچھا چلیں جی, یہ 3 والے پیش کیے. مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ جی نوز باللہ مرزا صاحب نے چونکہ جھوٹ بولا ہے اس لیے یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ نوز باللہ مرزا صاحب نے جو کہی تھی وہ ان کے اوپر نوز باللہ معاذ اللہ چلے گی. آج کی اس ٹیم میں ہم آپ کو الحمدللہ دکھلائیں گے ان کے اعتراضات دکھلانے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے اعتراضات جھوٹے ثابت ہوں گے, عدنان رشید صاحب سمیت جو ان کا جو پورا ٹولہ ہے اہل حدیث کا, یہ تینوں باتیں پھر ان کے اوپر خود بخود, چونکہ ان کا والا تھا انہوں نے پیش کیا تھا تو یہ ہمارا حق ہے, ہم ان کے اوپر الٹائیں گے انشاءاللہ. چلتے ہیں جی پہلے اعتراض کی طرف. یہ انہوں نے دکھایا پیارے بھائیوں, یہ وہاں پہ حوالہ کیا روحانی خزائن جلد 14 ایام الصلح, اور اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ اعتراض تھا ان کا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا, مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ دکھا کے اور یہ انہوں نے کہانی وہاں پہ کرائی لوگوں کو کہ جی یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جی استاد جو تھے وہ مرزا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا, وہ اصل میں چونکہ مرزا صاحب نے خود پڑھا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ میری ریزمبلنس ہے ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اب بات یہ ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں توفیق نہیں دیتا کہ جو سچی بات ہے وہ کم از کم بتا دیا کرے لوگوں کو. اب سچی بات بتائیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کا جھوٹ بالکل ہی ظاہر و باہر ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, یہ مولوی حضرات جہاں جہاں پر حضرت مرزا صاحب کی تحریرات پر اعتراض کرتے ہیں وہاں پر کسی نہ کسی نبی کی حد تک کرنے کے موجب بنتے ہیں. یہاں میں بھی بالکل وہی بات ہو رہی ہے. حضور ہمارے ہیں وجہ کا زوالن فہدا, اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا. کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کسی سے پوچھ لیں, کسی مولوی سے پوچھ لیں کہ جناب نبی امی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی امی ہے؟ نہیں. حضرت موسیٰ نبی امی ہے؟ وہ کہے گا نہیں. کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مرزا صاحب نے یہی تو بات یہاں پہ لکھی ہے, یہی بات لکھی تو آپ نے کہا کہ یہ غلط بات کر دی ہے. عجیب بات ہے. جس بات کو آپ خود مانتے ہیں, آپ کے بڑے مانتے ہیں, وہ اگر مرزا صاحب نے لکھ دی تو صرف چونکہ آپ نے اعتراض گھڑنا تھا آپ نے اعتراض کر دیا. اعتراض کیا ہے جی؟ وہ جی یہ تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ واقعی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے, جب نبی امی ہیں ہی ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات ہی ختم ہوگی. دوسری بات, کیا
جو استاد ہوتا ہے کسی شخص کا وہ صرف یہ جو کتابی علم ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے یا روحانی بھی کوئی علم ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہر نبی نے جو روحانی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا ہے، اس میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن لکھنا پڑھنا تورات پڑھنا اس میں دوسرے استاد ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب یہ سمجھتے ہیں بندہ عجیب و غریب بات ہے۔ اب یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو کیا وہی تورات حضرت ہارون پہ بھی نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی تو حضرت ہارون نے کہاں سے سیکھی؟ آپ کہیں گے نبی کا استاد نہیں ہوتا۔ پھر عام جو دنیا کے جو لوازمات ہیں، مثلا حضرت یوسف اپنے والد سے علیحدہ ہو گئے بچپن میں۔ اب یہ سمجھتے ہوں گے کہ حضرت یوسف جو ہے نا ان کو تو جہاں پہ رہتے تھے انہوں کو پڑھایا ہی نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک قرآن پاک نے کو چاہیے تھا ہر بیان وہاں پہ لکھاتا کہ بلکہ اسکول کا ایڈریس بھی دے دیتا۔ عجیب و غریب بیوقوف لوگوں سے ہمارا پلا پڑا۔ بہرحال حضور نے پھر فرماتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی۔ غرض اب یہ وہ بات ہے جس پہ حضور اس آیت کی روشنی میں نقطہ بیان کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر بیان کر رہے ہیں۔ غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا، یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو روحانی علم بھی آپ کو خدا نے سکھایا، اور دنیا کا علم بھی، یعنی عرب زبان بھی آپ کو نہیں لکھنی آتی تھی۔ حدیبیہ کے جو مثلا دستخط کرنے تھے تو وہ بھی آپ نے پوچھ کے ہوگئے کہاں پہ دستخط کرنے ہیں، وہاں پہ آپ نے کیے۔ معاہدے اور لوگ لکھتے تھے، صحابہ لکھتے تھے، لیکن ان لوگ بیچاروں کو تو کیا بندہ کہے۔ بہرحال یہ تھا جی اعتراض ان کا، اور اس میں مسیح السلام کی مثلا یہ تحریر ہے، میں مطلب اب آپ کو حضور نے مثلا یہ فرمایا ہے کہ اور مہدی کے نام کی وجہ جیسا کہ روایت کیا گیا ہے یہ ہے کہ وہ علم کو علماء سے نہیں لے گا اور خدا تعالیٰ کے پاس سے ہدایت پائے گا۔ اب اپنے بارے میں بھی آپ یہ فرما رہے ہیں جو علم، کون سا علم؟ روحانی علم، وہ اللہ تعالیٰ سے لے گا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی ہدایت سے، اسی طریق سے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے جی، اب اپنے بارے میں بھی آپ نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ روحانی علم میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ ایک اور والا جی حضور نے جس طرح کے جو ہے وہ بیان کیا ہے، یہ انہوں نے نہیں دکھایا میرے جو جہاں تک یاد ہے۔ حضور نے فرمایا ہے سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک صفحہ بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے، بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اسرار دین کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور ان بیچاروں کو تو الب پہ نہیں بھی پڑھانی پڑتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی مسیح السلام کی۔ یہ نبی کا کلام ہے بھائی جان، اس کو غور سے دیکھیں، ایک ایک فکرے کو غور سے پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، اسرار دین کی بات حضور نے فرمائی ہے۔ جہاں تک دنیاوی علم ہے اس پر آپ نے فرمایا ہوا ہے، اسی طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا، اب 6 سال کے بچے کو روحانی علم اسرار دین تو نہیں کہ بندہ سکھا رہا نا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک فارسی خواہ معلم میری یہ نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ یہ حضور کا ایک حوالہ ہے، لوگ دیکھ لیں، میں چونکہ زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، میں اور بھی باتوں کا جواب دینا ہے۔ یہ یہاں پہ عام دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ انبیاء حاصل کرتے ہیں، کوئی منائی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جی ایک اور استاد تھے گول علی شاہ، اور ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا،
اور ان سے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے جہاں حاصل کیا. ٹھیک ہے جی. بعض ضوابط کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی. یہاں پہ بھی روحانی باتیں نہیں ہو رہی. وہ جو حضور نے اوپر بات کیا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسرار دین خود بتائے ہیں, یہ اسرار دین کی باتیں نہیں ہو رہی. یہ وہی ہے جو آپ قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا, حدیث پڑھ لی وغیرہ وغیرہ, طب پڑھ لیا. اچھا آپ دیکھیں جی, کہتے ہیں جی ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی نبی جو ہے اس کو تو کوئی اعتراض کوئی استاد ہی نہیں ہوتا. یہ بھول گئے صحیح مسلم کی حدیث. قرآن پاک نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں حضرت خضر تھے, وہ ایک شخص جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ملے, اور انہوں نے اس شخصیت نے حضرت موسیٰ کو علم سکھایا. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کے استاد بنے وہ. اب مولوی صاحب جو ہیں ان کے معیار کے مطابق تو حضرت موسیٰ کا بھی پھر ان کو انکار کرنا چاہیے. کیوں استاد بنایا جی کسی کو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرا دیتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ جا کے فلاں بندے کی شاگردی اختیار کرو, اس سے جا کے علم حاصل کر لو, میں تو نبی ہوں, میں کیوں جاؤں؟ ٹھیک ہے جی, ان کو زیادہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے, نعوذ باللہ. اچھا پھر یہ اور بھی حوالہ جات ہیں. یہ حضرت ادریس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح ابن حبان, ٹھیک ہے, یہ کتاب کا نام ہے جی, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت ادریس کے بارے میں, وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ, قلم کے ساتھ لکھنا جو ہے وہ حضرت ادریس کہتے ہیں اس میں پہلے تھے لکھنے والے. وہ یہ پتہ نہیں مولوی صاحب کہتے ہوں گے کہ وہ لکھ لیتے تھے, پڑھا نہیں انہوں نے کسی سے, بس لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ ہے جی البدایہ والنہایہ. اس میں بھی جو میں جلدی سے دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھ لیں, پھر بھی حضرت ادریس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چل لیتے ہیں جی. یہ مختصر صحیح الامام بخاری محمد ناصر الدین البانی, یہ ان کے بہت بڑے مجدد ہیں. یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے نا آج کل مسیح اسلام کی کردار کشی کے شوق میں, ان کے مجدد ہیں یہ. اچھا انہوں نے بھی یہ دیکھیں بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ اچھا ایک اور بات بھی ہے. ہم چلیں جی مسلمانوں کی آپس میں بات ہو تو ہم قرآن پاک کی بھی بات کریں گے. حضرت عیسیٰ جو ہیں یا حضرت موسیٰ, وہ کوئی کچھ ہماری شخصیت تو نہیں ہے, عیسائیوں کی شخصیت بھی ہے. ایک طرف عیسائی تاریخ دان ہو یا یہودی تاریخ دان ہو, وہ یہ بیان کر رہا ہو کہ جی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ فلاں فلاں مدرسے میں گئے تھے یا فلاں فلاں استاد سے پڑھے تھے, ہم کہیں نا جی نا, ہم نے تو نہیں ماننا, قرآن میں نہیں لکھا ہوا. بھی قرآن پاک نے کہیں یہ بات لکھی ہے کہ پہلی کتابوں میں اگر کوئی تاریخی بات لکھی ہو تو بالکل نہ مانو, اگرچہ وہ قرآن پاک سے کے مخالف بھی نہ ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ لیکن نہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہ آپ حوالہ دیکھ لیں رسولوں کے اعمال, یہ اس کو دوست دیکھ لیں, میں صفحہ اس کو کر لیتا ہوں. اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, ان کے بارے میں کہ ان کے استاد تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر یہ ہے جی کتاب دا گلیلین جوئشنس آف جیسس. اچھا پھر اس میں پہلی صدی عیسوی تک صرف یروشلم میں 480 کے قریب ایسے ادارے قائم ہو چکے تھے, اور پہلی صدی عیسوی میں اکثر یہودی بچوں کو انہی مکتبوں میں رسمی تعلیم دی جاتی تھی. ان یہودی اداروں کو بیت مدراس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اچھا اب سوال یہ ہے, وہ جو یہودی مدارس تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے, آپ کے بچپن میں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کو کہہ دیا تھا انہوں نے کہ جی میں تو نبی ہوں, میں تو جانا ہی نہیں اس مدرسے میں؟ ٹھیک ہے جی. آپ اپنی طرف سے بات, قرآن پاک میں پھر کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا جو دنیاوی باتوں میں استاد نہیں ہوتا, زبان میں, دوسری باتوں میں. حضرت اسماعیل نے زبان کہاں سے سیکھی تھی؟ حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے سے زبان سیکھی تھی نا, جو وہاں پہ آ کے جو اس قبیلے وہاں پہ آباد ہو گیا تھا. اب آپ کہیں گے کہ حضرت اسماعیل بھی نبی نہیں ہے, انہوں نے کیوں زبان سیکھی ان سے؟ اچھا جی پھر یہ ایک اور ہے جی جیزس لٹریسی کتاب ہے. اس میں
یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے. لائک موسٹ جوز بوائز جیسس وڈ ہیو بین ایجوکیٹڈ ان دا لوکل synagogue where he learned the scripture and Hebrew language. وہ کہتے ہیں جو لوکل سینیگول تھا، جو یہودیوں کا جو مدرسہ کہہ لیں، یہودیوں کا جو چرچ ٹائپ جو عبادت گاہ کہہ لیں، وہاں سے کہتے ہیں مسیح علیہ السلام جو تھے انہوں نے اسکرپچر پڑھی ہے اور ہیبرو لینگویج سیکھی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم نے تو نہیں ماننا. وہ کہیں گے اچھا جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، قرآن میں کوئی آیت ہے؟ کوئی قرآن تو کوئی نہیں، ہم نے اپنی بنا لیا ایک اسٹینڈرڈ. اچھا، اسی طرح یہ اور بھی کتابیں ہیں، میں جلدی سے گزر جاتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں، لائک ادر بوائز ان ہز ولیج فرام دا ایج آف 6 to 10 Jesus became literate in Hebrew through study of the Torah either from his father or in the Nazariya synagogue. ٹھیک ہے. اینڈ ہی لائکلی میمورائز واس کوانٹیٹیز آف اسکرپچر. کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ جو تھے، یسوع جو تھے، جب 6 سے 10 سال کے تھے، اس دوران وہ لوکل مدرسے میں جا کے انہوں نے یہ چیزیں پڑھی تھیں. مولوی کہہ کر نہیں پڑھی تھی. اچھا، پھر تفسیر الفخر الرازی، اس میں بھی یہ میں حوالہ صرف دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ جی جو نبی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا نام ہے آپ کا محترم، ہمارے پاس ایک دوست موجود ہیں، مجھے نام ایک منٹ میں ذہن سے نام نہیں. رفاقی صاحب اگر آپ پڑھ دیں یہاں سے، اگر پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. اچھا رفاقت صاحب شاید نہیں ہے، میں دیکھوں ان کا مائک تو بند نہیں ہے. مائک رفاقت صاحب آپ کا مائک، اچھا نہیں، ان کا شاید وہ نماز وغیرہ نہ پڑھنے چلے گئے ہوں. چلیں کوئی بات نہیں، مطلب اصل میں نے دکھانا ہی تھا. یہ رضی بھائی نے ڈیٹیل سے یہ حوالے دکھائے ہوئے ہیں، میں نے بھی انہی سے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ میں کیونکہ یہ نہ میں غلط نہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں کوئی عربی دان نہیں ہوں اور یہاں پہ اعراب نہیں لگے ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، جس سے اس کو پڑھنی آتی ہے وہ یہاں سے دیکھ لے. اچھا، پھر اسی طرح یہ تفسیر بیضاوی جو ہے اس کا حوالہ ہے. بات یہ ہے جو مختصراً میں بات ختم کروں گا یہاں پہ، کہ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ جی مجھے اسرار دینیہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سکھلائے ہیں، جس طرح باقی انبیاء کو سکھلائے ہیں، وہ اپنے علیحدہ بیان کیا ہوا ہے. جو عام دنیا کی تعلیم ہے اس کو بیان کیا، فلاں 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 میرے استاد تھے. اس میں اعتراض کی جگہ کیا گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ لیکن وہ اسٹریم میں کہانیاں نہیں کی کہ جی اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے استاد ہیں کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ جیزس کے بھی استاد ہیں. عجیب بات ہے. نہ بھی کہتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ ہم کب کہتے ہیں مثلاً کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے؟ کبھی ہم نے کہا مشابہتیں ہیں، نہ بھی ہوتی ہے مشابہت تو کیا فرق پڑنا تھا؟ لیکن آپ نے کہانی گھڑ لی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. جی اب واپس جاتے ہوئے اسی وہ جو اعتراض کی انہوں نے بات کی تھی جو حضرت مسیح السلام کے حوالہ جات دکھلائے تھے، ہم نے تو پیارے دوستوں آپ کو دکھا دیا کہ یہ جو انہوں نے بات کی تھی، اور کہتے ہیں جی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیا اعتراض ہے؟ اٹ از اے لائے، کہتے ہیں جھوٹ ہے. ایون اف ہی گاٹ اٹ فرام اینی سورس ہی مسٹ ناٹ ہیو پروپیگیٹڈ اٹ لیٹس ہی بیکیم اے لائر. چلو جی، اٹس اگینسٹ دا قرآن. قرآن پاک کی کہتے ہیں جی آیت جو ہے نا سورہ آل عمران کی آیت 48، یہ نکالیے گا ذرا مسلم احمدی بھائی، سورہ آل عمران کی آیت 48، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا کوئی استاد ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کے معاملات میں بھی. اچھا، اٹس اگینسٹ دا نارمیٹو بلیف آف مسلمز اینڈ آلسو اٹس اگینسٹ دا کامن سینس. سبحان اللہ جی، کامن سینس کے یہ اگینسٹ ہیں، اور ان کے اپنے بڑے مان رہے ہیں کہ فلاں نبی نے فلاں چیز پڑھی، اور کامن سینس کی بات کر رہے ہیں آپ. جس طرح میں نے بتایا آپ کو،
حضرت ہارون کے اوپر بائبل نازل ہوئی تھی؟ 10 کمانڈمنٹ جو تھی وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. جی ڈاکٹر صاحب میں نے شیئر کر دی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. 10 کمانڈمنٹ نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. آپ کہتے ہیں کہ کامن سینس کے خلاف ہے کہ نبی کو استاد ہو. ہمیں یہ بتاؤ، سوال ہے اب آپ کے اوپر حضرت، کہ حضرت موسیٰ کو وہ 10 کمانڈمنٹ، حضرت ہارون کو وہ 10 کمانڈمنٹ کس نے بتائی تھی؟ اللہ نے ڈائریکٹ بتائی تھی یا حضرت موسیٰ نے بتائی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ کامن سینس کے خلاف ہے کہ نبی کا استاد ہو. اچھا، اب چونکہ اس سے پہلے کہ میں آگے اس کے اوپر دوبارہ آتا ہوں، وہ جو انہوں نے شیئر کیا ہے میں اس کو اسکرین دیکھوں. یہ دیکھیں جی. اچھا، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ بتا رہے ہیں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل دکھائی، اور وہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی. بھئی یہ جو تورات اور انجیل کی کتاب ہے، انجیل تو نازل ہی آپ کے اوپر ہوئی، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر خدا نہیں بتانی تھی، پہلی دفعہ باتیں آ رہی تھی. تورات کی جو تاریخی شواہد ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ مدرسہ میں گئے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر تو اب یہ عجیب بات ہے، ان مولویوں کے نزدیک 30 سال 33 سال کے نزدیک تو یہ آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. 30 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تورات کھول کے نہیں دیکھی تھی. سبحان اللہ. جی ان کی والدہ پڑھتی ہوں گی حضرت مریم، تو کہتے ہیں نہیں چپ سائڈ پہ رہنے تو، میں نہیں کھول رہی، میں تو نبی ہوں نا، حالانکہ اگر باقاعدہ نبوت ملی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی، عجیب و غریب لوگ ہیں. یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں کہاں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تورات کے بھی جو تورات پڑھنے کا طریقہ ہے وہ سکھائے گا؟ وہ تو استادوں نے سکھانا ہے نا تورات پڑھنے کا. ہاں حکمت اللہ تعالیٰ بتائے گا، جو دینی اسرار ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. یہی وجہ ہے کہ تورات کے اندر سے جب اللہ تعالیٰ نے دینی اسرار بتلائے ہیں تو حضرت میں نے یہ شیئر کی ہے کہ نہیں، یہ جو اسکرین ہے یہ والی اسکرین آیت شو ہو رہی ہے ابھی؟ ہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جب حکمتیں آپ کو بتائیں، جب وہ اسرار بتائے، دینی اسرار جو بائبل کے اندر پہلے سے موجود تھے، تو جب نبوت ملی ہے تو پھر ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ہے کہ بائبل میں یہ ہے، تم لوگ یہ کہتے ہو. ٹھیک ہے جی، جو یہودی جو علماء تھے، اگر وہ خدا نے پہلے اس وقت سے پہلے ہی بتا دیے ہوئے تھے، یا انہوں نے کسی اور سے سیکھ لیے تو پہلے کہتے، نہیں کہا، خدا نے بتایا تو دینی اسرار آپ نے بتائے ہیں اپنے زمانے کے یہودیوں کو. تو ان دونوں میں وہ فرق کرنا سیکھ لیں. قرآن پاک کی زبان کو سمجھنے کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اگر اجازت دیں تو ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. قرآن کریم میں نا سورہ الرحمن کی ابتدائی جب آپ 4 آیات پڑھتے ہیں جس میں ہے الرحمن علامہ القرآن خلق الانسان علامہ البیان، کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. بیان کہا جاتا ہے ایک بولنا سکھایا. اور مفسرین اس کے جو نیچے اس آیت کے نیچے تفسیر بغوی کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے تمام انسان ہیں، اور ہر انسان کو بولنا خدا تعالیٰ ہی سکھاتا ہے. لیکن اور ہر زبان کے بارے میں یہ، کیونکہ کوئی بھی زبان آپ کمیونیکیشن کے لیے بیان کا لفظ آتا ہے، اور ہر زبان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہے، اور ہر انسان کو خدا تعالیٰ بولنا سکھاتا ہے. لیکن تعلیم حاصل کرنے میں ہم لوگوں سے سمجھتے بھی ہیں، ہیلپ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کی جو آخری حد ہے اس علم کی، وہ خدا کی طرف جاتی ہے، کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے، اسی وجہ سے وہ سیکھتا ہے. تو یہ جو آیت ہے، اگر ہم یہ جو مقدمہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اس کے اندر ایک پوائنٹ اگر آپ غور کریں، سورہ ال عمران میں خدا تعالیٰ یہ حضرت مریم کو خوشخبری دے رہا ہے. اس سے پچھلی آیت میں نے اسی لیے یہ دونوں آیات سامنے کی تھی
کہ یہ دو آیات اگر آپ اکٹھی دیکھیں تو حضرت مریم کو خدا تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ، اور وہ آگے سے یہ جواب دیتی ہیں کہ میرے بیٹا کیسا ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کسی مرد نے چھوا نہیں. تو جواب ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک، کن فیا کون کا جو جملہ ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ کا فرشتہ ایک خبر دیتا ہے ان کو کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کی. یہ حضرت مریم کو خوشخبری دی جا رہی ہے اپنے آنے والے بیٹے کے بارے میں. اور گاسپلز اور یہودیوں کی جتنی بھی تاریخی کتب ہیں وہ ساری کی ساری گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے ایک مکتب میں پڑھنے بیٹھے ہیں، انہوں نے تورات پڑھی ہے. اگر ہم اس کے عرفان کے علاوہ صرف ایک لفظ بھی کسی سے پڑھنا یا ایک لفظ بھی کسی سے لکھنا سیکھنا کی بات کریں تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا تھا؟ اور انسان کو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بولنا سکھا کے جاتا ہے. تم نے ماما کہنا ہے، تم نے پاپا کہنا ہے. عدنان صاحب بھی انسانوں میں ہی آتے ہیں، یا امتیاز صاحب بھی. یہاں تو ان کو کہیں کہ ہم انسان نہیں. ان کو اللہ نے آ کے وحی کے ذریعے بولنا اور لکھنا سکھایا ہے. جو سورہ الرحمن کے بنیادی اصول کے خلاف یہ بات چلی جائے گی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا جو علم ہے، جو اس کا عرفان ہے، اس کے معارف ہیں، اس کی جو اصل تعلیم ہے وہ خدا تعالیٰ انہیں سکھائے گا. اور کتاب کے معنی کے اندر، تفاسیر کے اندر یہ ہے کہ لکھنا سکھایا. تو یہ اپنے جو مفسرین ہیں ان کو بھی جھوٹا کر بیٹھے ہیں. جو مزے کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اکیلا جھوٹا نہیں کہا. اگر غور سے بندہ تھوڑا سا بھی تدبر کرے تو انہوں نے یہ جتنے آپ نے حوالے پیش کیے، قرآن کریم نے جتنی باتیں پیش کی، انہوں نے ہر انسان کو ان 3 حوالوں کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا. اور اکیلے انسان نہیں، انبیاء بھی نہیں معاف کیے. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے سیکھ رہے ہیں، تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں. اور یہ ان کی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے. تو یہ آپ آگے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان بھی کر رہے ہیں. تو میں اس کے صرف یہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا، تو میرا تھا کہ میں دوستوں سے اس کو ڈسکس کروں. نہیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. میں اس کو اس موضوع کو اب ختم کرنے کے لیے دوبارہ جاتا ہوں. ان کی وہ جو سلائیڈ تھی، اور پیارے دوستوں آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلائیڈ دکھلا رہے تھے جی، اس سلائیڈ سے پہلے انہوں نے دکھلائی تھی. ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. یعنی جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. اور یہ جو آخری وہ کنجر جو ولد و زنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. تو چونکہ اب آپ کا پورا جو مقدمہ آپ نے بنایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق، وہی جھوٹا ثابت ہو گیا. انبیاء جو دینی اسرار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھتے ہیں. دنیاوی جو علم ہے، زبان کا علم، لکھنا پڑھنا، وہ دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تاریخ نے آپ کو جھٹلا دیا. اور ویسے بھی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ نبی جو ہے وہ کسی سے پڑھ نہیں سکتا، کسی سے عام باتیں بھی نہیں سیکھ سکتا. اور نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا. بالکل حدیث میں لکھا ہوا، بلکہ حدیث اس کے خلاف ہے. حضرت خضر کا واقعہ ہے. حضرت، جس میں خاکسار نے عرض کیا، حضرت ہارون نے ظاہر ہے حضرت موسیٰ سے جو ہے وہ سیکھی ہیں باتیں جو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا. قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون سے ڈائریکٹ بات کی ہے؟ لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ تھا پیارے بھائیوں، جہاں تک پہلا ان کا اعتراض تھا اس کا جواب. اور یہ ان کا دعویٰ کیا تھا ان اعتراضات سے متعلق، وہ بھی ذرا سن لیں. About Mirza is because Mirza is indefensible. That's why you guys are missing. That's why you guys are not here today. Your Murabbis told you, don't you dare go, because now they have found, they've realized what we have. نہیں جی، we realize what they have. ہمیں یہ پتہ چل گیا جی ان کے پاس کیا ہے. ان کے پاس سوائے جھوٹ کے، سوائے باتوں کو گڑبڑ کرنے کے، اور حقیقت حال کو چھپانے کے، اور حقائق کو چھپانے کے، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ جی اگلی سلائیڈ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور نقطہ ان کی بات سے ذہن میں آیا.
یہ ادنان صاحب جو ہیں ویسے بریلوی حضرات کے اوپر نا علم الغیب کے فتویٰ لگاتے ہیں کہ علم الغیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ اب کلام نہیں کرتا ہے، صرف شیطان اترتا ہے بندوں پہ، اور یہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے۔ اب کس نے بتایا؟ یا تو یہ عالم الغیب ہو گئے، ہاں جی، یا شیطان نہیں بتایا، کوئی تیسری چیز ملائکہ تو رہ نہیں جاتے، کیونکہ ان کے مطابق ملائکہ کا نزول اب نہیں ہے۔ ان کے بعد تو وہی ہے ہی نہیں جی، ان کے نزدیک ہے تو بالکل، اسی لیے دیکھیں نا خشک ٹہنی ہے یہ لوگ، کوئی ان کے اندر روحانیت نہیں ہے سوائے وہ کیا بندہ کہہ بارے۔ اور اس کے ساتھ ہی، اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کی طرف بڑھوں، ایک میں ویڈیو دکھلانا بھول گیا تھا جب خاکسار جو ہے وہ اس بات کا جواب دے رہا تھا کہ جو نبی کا استاد ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی رضی بھائی نے یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ایک مولوی صاحب کی اپنی ویڈیو میں استعمال کی تھی، جس میں ان کے بعد یہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں ہم امت مسلمہ ہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں، تو بھی آپ کے اپنے لوگوں کی تو مان لیں، ہماری نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں ان کے مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں کہ نبی کا استاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سنیں ذرا۔ جہاں سے بیان کی آواز آ رہی تھی، اندر جو بیٹھے ہوئے تھے جس کمرے میں تو آواز آ رہی تھی، وہاں کوئی خطیب کہہ رہا تھا کہ نبیوں کا استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے، اب یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو حضرت صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک دم حضرت اٹھے اور کہتے بیان کروں گا، اور گئے اور بیان میں کہا سنو بھائی، نبیوں کے استاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتے، یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آج بھی خطیب یہ کہتے ہیں نا، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کیا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے نہیں سیکھا؟ حضرت یوسف نے حضرت داؤد علیہ السلام سے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہیں سیکھا؟ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے شاگرد نہیں تھے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے شاگرد نہیں تھے؟ کہا یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی انبیاء کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے دنیا میں بھی استاد ہو سکتے ہیں، اصلاح کرتے۔ جی میرے بھائی، تو یہ ان مولوی صاحب نے بھی یہ جو ٹولہ ہے جو آج کل جماعت مخالف جو میں نے کہا نا باسی کڑی میں بال لانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم بھائی اپنے گھر والوں کی تو بال مان لیں، ان مولوی صاحب نے بھی ان کو جھوٹا ثابت کر دیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔